اشتہارات کو کاٹا گیا، تصویر کو نکالا گیا. ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم کچھ بھی ہیں. شخصیت پرستی کیوں ہے ہمارے یہاں؟ ایسا کیا ہوا کہ جب آپ ان کے سپورٹر تھے اب اچانک سے آپ کے اختلافات کی پیک بڑھتی جا رہی ہے؟ کہ دعوت اسلامی کے اندر ایک خاص گروپ قابض ہوا ہے کہ جن کا اصل مشن دعوت اسلامی کو ناسبیت کی راہ پہ چلانا ہے، اور وہ بالکل واضح ہے. آپ کے اسی واکنڈ کی جامع مسجد کا جھگڑا پڑا ہوا ہے جہاں ایک چل رہا ہے سسٹم ہے. بتائیں یہ دعوت اسلامی والے کتنے گھروں میں جا کر انہوں نے یہ کمپلین چلائی ہے کہ یہ مسجد پچھلے 40 سال سے اہل سنت و جماعت کی اور یہاں پر دوسرے لوگ قابض ہو رہے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ الزام ہے وہ سامنے بیٹھیں. بات جو جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے سیدھا نام لیں، دعوت اسلامی ہے. مجھے دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی آپ نام لے رہے ہیں، دعوت اسلامی ہوگی، اپنا جلالی صاحب گروپ ہو گیا، ساری سب اہل سنت ہیں. یہ پھر آپس میں مطلب کیوں اتنی جوش و فکر دیکھیں بات یہ ہے، تلواریں نکالی ہوئی لا ہیں؟ الہ الا اللہ دوسروں کو تو موقع مل رہے ہیں. بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں. بالکل چلے 2 منٹ کے لیے ان کا آدھا کلمہ آگے علی ولی اللہ. ٹھیک ہے. دیوبندی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. بالکل. غیر مقلد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو اتنے عرصے سے 100 سال سے کیوں آپ دست و گریبان ہیں؟ ضرورت کیا ہے کہ بھائی نہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نہیں چبایا گیا جی، ہند بن عتبہ نے نہیں چبایا جی، یہ کوئی کیا ضرورت پڑی ہے ان چیزوں کو چھیڑنے کی؟ کچھ باتیں، کچھ ٹاپکس، کچھ موضوعات ایسے ہیں جو محراب کے، عبداللہ کے، طلحہ کے، خالد کی بس کی نہیں بات. کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو بند کمرے میں علماء کے ڈسکس کرنے کے ہیں، وہ پبلک میں آ گئے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے؟ تو حنیف قریشی کے لیے اتنی تمہاری نفرت ہے کہ تم اشتہار پھاڑ رہے ہو، تم گھروں میں جا کر لوگوں کو روک رہے ہو، یعنی یہ تمہاری اب تبلیغ آ چکی ہے. اور حیرت کی بات یہ بدمذہبوں کے ساتھ مل کر کے جا کر درخواستیں دیتے ہیں. یہ حالت ان لوگوں کی ہو چکی ہے. یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلک رضا کے ہم پابند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی تماشا. ایک بار پھر 2 سال بعد مفتی محمد حنیف قریشی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس سرزمین واک گارڈن میں موجود ہیں. واک گارڈن میں ہم لوگ موجود ہیں اور ایک محفل میں ہم نے جانا ہے. انٹرویو تھوڑا شارٹ، کرسپی، چارمنگ سا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اہل سنت کا پرچم لے کے چل رہے ہیں. قبلہ راولپنڈی سے واکنڈ آئے ہیں، ان کی محفل کی اناؤنسمنٹ ہوئی. چند سوالات ہیں میرے، کچھ نیگیٹو ہوں گے، کچھ پازیٹیو ہوں گے، کچھ آپ کی زبانی ہوگا. مختصر سی بات یہ کہ جب پرچم حق بلند ہوتا ہے تو لوگ مخالفین آپ کے جھنڈا اٹھا کر یا تلواریں لے کر سامنے آتے ہیں. قبلہ کا آج بیان تھا اور مجھے جہاں تک سننے میں آیا کہ گھر گھر کمپین چلی ہے ایک خاص طبقے کی طرف سے کہ موصوف کا قبلہ کا بیان یہاں پر نہیں ہونے دینا، یہاں پر تقریر نہیں ہوگی، یہاں پر اشتہار نہیں لگیں گے. اشتہارات کو کاٹا گیا، تصویر کو نکالا گیا. ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم کچھ بھی ہیں. شخصیت پرستی کیوں ہے ہمارے یہاں؟ میں قبلہ کی جناب میں السلام علیکم، بہت شکریہ. یہ ایکسیڈنٹلی سا ہو رہا ہے انٹرویو. میں چاہتا ہوں بتائیں جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے آپ کے لیے اسپیسیفک کیوں اتنی نفرت یا اتنی محبت، خاص قسم کی محبت کیوں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں میں ان چیزوں سے تھوڑا آگے نکل گیا ہوں. جی. میرا ایک اپنے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے جی. کہ کسی کی حمایت ہونا، مخالفت ہونا، یہ چیزیں آپ اگر اس طرح نہج پہ سوچتے ہیں تو ذرا یہ بتائیں کہ مولا کائنات جیسا حق پرست، مولا کائنات جیسی ذات، وہ جو کہ آل بیت اطہار میں ابو الائمہ ہیں، فاتح خیبر ہیں، بدری ہیں، مہاجرین اولین ہیں، اول المومنین ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، اتنی بڑی ہستی جن کی شان میں قرآن کی سینکڑوں آیتیں نازل ہوئی ہیں، کیا محراب و منبر پہ بیٹھ کے، ممبروں پہ بیٹھ کے ان پہ لعن طعن نہیں ہوا؟ یہ اگر کوئی انگلی کے پیچھے سورج چھپائے ہوئے ایک الگ بات ہے. اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ مولا کائنات پر سب و شتم کیا گیا ممبروں پر بیٹھ کر. صحیح. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ ہستی، ان کو کافر کہا گیا، ان کو مشرک کہا گیا، تو ہم کس جناب کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ ایک بڑی کلیئر سی بات ہے. جب آپ حق بولیں گے، کھری سچی بات کریں گے تو آپ کے لیے مخالفتوں کے دروازے کھلیں گے. اور ویسے بھی ہمارا تو جو نعرہ ہے، ہم تو آل بیت اطہار کی محبت کا جھنڈا لے کر نکلے ہیں. اور جو آل بیت اطہار کی فیور والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مخالفت تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ہونی ہے. اور آج کل بڑا آسان طریقہ ہے کہ بھائی جو بھی محب اہل بیت ہے اس کو کہہ دو جی، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے کہ یہ رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے. تو بات جو جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے، سیدھا نام لیں، دعوت اسلامی ہے، تنظیم ہے ہماری. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم جناب امن اور محبت کی بات کرو. صحیح. اور یہ گھروں میں جا کر
یعنی پہلے ہوتا تھا کہ بد مذہبوں کے والے سے ان کا ذرا کیریکٹر دیکھیں کہ یہ کتنے بد مذہبوں کے خلاف ان کی اس طرح کی کمپین ہے. صحیح. آپ کے اسی واقعہ کی جامع مسجد کا جھگڑا پڑا ہوا ہے. جی ہاں. جہاں ایک چل رہا ہے سسٹم ہے. بتائیں یہ دعوت اسلامی والے کتنے گھروں میں جا کر انہوں نے یہ کمپین چلائی ہے کہ یہ مسجد پچھلے 40 سال سے اہل سنت و جماعت کی اور یہاں پر دوسرے لوگ قابض ہو رہے ہیں, تو آئیں باہر نکلیں. یہ سوالیہ نشان پیدا ہو گئے یہاں پر. آئیں باہر نکلیں. کتنے لوگوں کتنے جگہ انہوں نے کی ہے. تو اصل میں یہ ایک شخصیت پرستی ہے. میں نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا اور جو حقیقت ہے, میں نے الزام نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اور میں نے کئی فورمز پر یہ کہا ہے, اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ الزام ہے وہ سامنے بیٹھیں, کلیئر کریں. اگر میں یہاں پر ایک بات کروں, پرانی بات ہے, آپ کو شمشیر اعلی حضرت کا لقب بھی دیا جاتا تھا, آج بھی دیتے ہیں لوگ. ایسا بھی ہے کہ آپ اہل سنت اور جو دعوت اسلامی کے اسٹیجوں سے آپ کا بیان بھی ہوتا رہا, آپ کو سپورٹ بھی کرتے رہے, آپ ان کے محفل میں جاتے رہے. ایسا کیا ہوا کہ جب آپ ان کے سپورٹر تھے اب اچانک سے آپ کے اختلافات کی پیک بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر اس بات کو تو ہم مانتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو پذیرائی ملی, عزت ملی, دعوت اسلامی یہاں امیر صاحب کی بڑی تعریفیں بھی آپ نے کی. دیکھیں میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ دعوت اسلامی کے اندر سارے لوگ غلط نہیں ہیں. دعوت اسلامی میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں. صحیح. اگر اچھے نہ ہوں تو تنظیم کیسے چلے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میرا ان کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ جو سارے عام سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر ایک خاص گروپ قابض ہوا ہے کہ جن کا اصل مشن دعوت اسلامی کو ناسبیت کی راہ پہ چلانا ہے, اور وہ بالکل واضح ہے, انڈرسٹوڈ ہیں وہ ساری چیزیں, اور سب کے سامنے نظر آ رہے. ہر اس بندے کو یہ لوگ دعوت اسلامی کے مرکز میں بلا کر پروٹوکول دیتے ہیں کہ جو بندہ اہل بیت اطہار کے اگینسٹ نظریہ رکھ رہا ہے. یہ کب سے آپ کو فیل ہوا؟ یہ پچھلے تقریباً 3-4 سال ہوئے ہیں. ایسا کیا ہوا؟ ان میں بنیادی طور پر تو مسئلہ خطا کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. کہ اس میں اور اس کے علاوہ پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھئی آپ ایک صدیوں سے اہل سنت کا نظریہ آ رہا ہے کہ بھئی امام علی مقام نے سر سجدے میں کٹایا ہے حالت نماز میں. اس پر پورا اہل سنت ہمیشہ بیان کرتے ہیں. پہلا بندہ ہے ہمارے اہل سنت و جماعت میں سے الیاس قادری صاحب, انہوں نے اس کے اوپر کہا جی کہ نہیں وہ تو ان کا وضو بھی نہیں تھا. پھر پہلی دفعہ ان کے سٹیجوں پہ یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں کہ جناب وہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ تو پانی تو اس وقت موجود تھا, کوئی پیاسے وغیرہ نہیں ہوئے. پھر ہر اس بندے کو ان لوگوں نے, جی بالکل ریکارڈڈ ہے, پھر ہر اس آدمی کو ان لوگوں نے پروٹوکول دی اور اب بھی دے رہے ہیں کہ جو کھلا لمبی زبانیں کر کے اہل بیت اور سادات کے خلاف بول رہا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کے جی مولا علی کو بھائی نہیں کہنا چاہیے, گو کہ ان چیزوں سے انہوں نے رجوع کر لیا, لیکن آخر کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہیں نا. کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اہل بیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ابھی ان کے مفتی دعوت اسلامی نے دیکھیں ضرورت کیا ہے کہ بھئی نہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نہیں چبایا گیا جی, ہند بن عتبہ نے نہیں چبایا جی, یہ وہ کیا ضرورت پڑی ہے ان چیزوں کو چھیڑنے کی؟ تو اہل سنت و جماعت کے اندر یہ ہر ایک ایسی چیز اٹھاتے ہیں کہ جس سے واضح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جناب دوسری ڈگر پہ. مجھے دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی آپ نام لے رہے ہیں, دعوت اسلامی ہو گئی, اپنا جلالی صاحب گروپ ہو گیا, ساری سب اہل سنت ہیں, یہ پھر آپس میں مطلب کیوں اتنی جوش و فتن؟ دیکھیں بات یہ ہے, دوسروں کو تو موقع مل رہا ہے. بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں, بالکل چلے 2 منٹ کے لیے ان کا آدھا کلمہ آگے علی ولی اللہ. ٹھیک ہے. دیوبندی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, بالکل ایسے پڑھتے ہیں. غیر مقلد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو اتنے عرصے سے 100 سال سے کیوں آپ دست و گریبان ہیں؟ ابھی بھی یہ جو آپ کی مسجد کا جھگڑا چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے؟ مجھے تو زوات کا مسئلہ لگ رہا ہے. مسئلہ زوات کی بات نہیں ہے, مسئلہ اصل بنیادی عقائد کی بات ہے. ہمارا ان سے جو جھگڑا, ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں, ان کے بزرگوں کی کتابوں میں ایسی عبارات ہیں کہ جو اختلافی ہیں. وہ بھی سنیوں کی کتابیں, بھائی دیوبندیوں کی بات میں کر رہا ہوں, یا دیگر جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے, تو انہوں نے کوئی ہمارے بچے مارے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی ہمارے مکانوں پہ قبضہ کی ہے, ان سے یہی جھگڑا ہے نا کہ انہوں نے ان کے بزرگوں کی کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کے فتوے ہیں کہ بھائی یہ عبارات جو ہے نا یہ توہین پر منتج ہوتی ہیں. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے. تو بھائی اگر آپ کے اندر آ کر کوئی گستاخی کرے تو مطلب آپ یہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں گے یہ سنی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. تو جب ایک آدمی ممبروں پہ بیٹھ کر صدیوں میں جو اہل سنت کا ایک موقف آ رہا ہے کہ مسئلہ فدق میں حضرت بی بی پاک بھی حق پر ہیں, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے, بی بی پاک کا مطالبہ ان تک جب تک نص نہیں پہنچی تھی تو انہوں نے مطالبہ کیا, جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سامنے مخصص سے قرآنی پیش کیا تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. اس میں خطا کدھر آئی, اس میں جھگڑا کدھر آیا؟ ہمیشہ اہل سنت و جماعت کا یہی موقف رہا ہے کہ اس میں دونوں بزرگ جو ہے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے.
خطائے اجتہادی وہاں آپ کسی کے لیے پیش کر سکتے ہیں جہاں کسی نے کوئی خطا کی ہو. اسی مسئلہ فدق میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطا اجتہادی کی ہے تو بتائیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں وہ گستاخی ہو گئی. تو بھائی ایک ہی مسئلے میں وہ حدیث میں عمل فرما رہے ہیں, سیدہ کائنات قرآن پہ ظاہر پہ عمل فرما رہی ہیں, دونوں حق کے اوپر ہیں. الحمدللہ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ آ رہا ہے. تو جناب ابوبکر صدیق کے لیے اگر آپ خطائے اجتہادی کی بات کریں گے تو یہ یقیناً جناب ان کی بے ادبی ہے. تو بی بی پاک کے لیے آپ کریں گے تو بے ادبی کیوں نہیں ہے؟ بالکل ایسے. موضوع یہ بہت لمبا ہو جائے گا ٹاپک. آخری 2 سوال ہیں. کچھ باتیں, کچھ ٹاپکس, کچھ موضوعات ایسے ہیں جو محراب کے, عبداللہ کے, طلحہ کے, خالد کی بس کی نہیں بات. کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو بند کمرے میں علماء کے ڈسکس کرنے کے ہیں, وہ پبلک میں آ گئے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے؟ کچھ چیز ایسی نہیں آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے کہ یار مل بیٹھ کے آ جاؤ یار, دوست بھائی یار ہیں سارے, علماء کی فہرست سے ہٹ کر آپ ایک جو بیچ فیلو بھی ہیں, استاد کے شاگرد بھی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل سنت دوبارہ گلدستہ بن جائے, اکٹھے ہو جائے. دیکھیں جی بڑی آسان سی بات ہے, بڑا کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. بالکل ایسی ہے کہ ایک آدمی اپنے گردن میں سے سریا نکالے, ٹھیک ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جھکو, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو, رسول اللہ کے سامنے معافی مانگو. سیدہ کائنات کے بارے میں جو تم نے یہ غلط باتیں کی ہیں, اور صرف وہ ایک خطا کی بات نہیں ہے, اس کے بعد جو انہوں نے بے ادبیاں اور گستاخیاں اس کے اندر ضمن میں کی ہیں وہ تو انسان کو جناب ہلا کے رکھ دیتی ہیں. تو وہ تمام چیزیں انہوں نے جو کی ہیں, ہم آج بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے, وہ آج اپنی باتوں سے رجوع کریں, توبہ رجوع کر لیں, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دعوت اسلامی سے بھی ہمارا یہی اختلاف ہے کہ بھائی آپ کے سامنے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے پیر صاحب کے حوالے سے اگر میں نے تنقید کی ہوگی نا, تو حنیف قریشی کے لیے اتنی تمہاری نفرت ہے کہ تم اشتہار پھاڑ رہے ہو, تم گھروں میں جا کر لوگوں کو روک رہے ہو, یعنی یہ تمہاری اب تبلیغ آ چکی ہے. اس حوالے سے کلیئرنس چاہیے مجھے جناب جی, یہ جو ہو رہا ہے نا سارا. میرا یہ واکنٹ کے اندر آپ کے یہ جو دعوت اسلامی کے جو ہیں ان کے لوگ, میں پچھلے 1 مہینے سے کئی لوگ یہ دیکھیں نا, جب میں پھر بولتا ہوں پھر ان کی طرف سے رابطے ہوتے ہیں جی ہاتھ ہولا رکھیں, اور پھر ان کی طرف سے شیطانی ہوتی ہے, تو پھر ظاہر ہے پھر ہم تو اس کو زبان تو اللہ نے مجھے دی ہے. تو اب یہ جہاں ہم جاتے ہیں دیابنا کے لیے, روافظ کے لیے, یہ شہروں میں جا کر درخواستیں نہیں دیتے ہیں. میں یا جو کوئی محبیال بیت جاتا ہے اس کے لیے ان کی طرف سے ان کے لوگ جاتے ہیں, اور حیرت کی بات یہ بدمذہبوں کے ساتھ مل کر کے جا کر درخواستیں دیتے ہیں. یہ حالت ان لوگوں کی ہو چکی ہے. یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلک رضا کے ہم پابند ہیں. تو میرا یہی پر ہے کہ دعوت اسلامی ان کے پیر کے حوالے سے کوئی لفظ بولو, ان کو اتنا درد ہوتا ہے, تو یار تم ہمارا بھی تو درد محسوس کرو کہ رسول اللہ کی بیٹی کے لیے بندے نے بولا ہے اور تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. آج تک ان کے وہ مفتی جو لایانی پیسے لوگوں میں لے کر آ رہے ہیں کہ کلیجہ چبایا گیا یا نہیں چبایا گیا, 10 محرم کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یہ کرنا چاہیے یا نہیں ان چیزوں میں تم پڑے ہوئے ہو. وہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے, اتنا عرصے سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ کھل کے موقف دو کہ کس جگہ کھڑے ہو تم. ہمارے لوگوں نے ان کی طرف دعوت الافتاء میں ان کے فتوے بھیجے کہ بھائی 2 فتوہ دو کہ بھئی یہ کہنے والا حق کے اوپر ہے, یا ادھر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو, لیکن نہیں. اور پھر انہوں نے خاموش حمایت جلالی کی ہوئی ہے, اور وہ کس طرح کہ ان کے امیر صاحب اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. قبلہ بہت لمبا ٹاپک ہے, آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں, روک رہا ہوں, پوڈ کاسٹ کروں گا, اجازت ہے آپ کی؟ اپکمنگ ویک میں, اپکمنگ منتھ میں, خود ہی بتا دیں, لوگ انتظار کریں گے کیونکہ میں ٹاپک چھیڑ دی ہیں, مزہ آئے گا, پوڈ کاسٹ کریں گے. مجھے آخری بات بتا دیں, یہ گلدستہ دوبارہ بن سکتا ہے اہل سنت کا؟ بالکل ہو سکتا ہے, کوئی یا قیامت کی نشانی میں سے بدتر فرقے بنیں گے. وہ ایک بات ہے, فرقہ ایک بن چکا ہے, اگر یہ توبہ کر لیں, ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے وہ اپنا رجوع کر لے تو سارا اہل سنت جہاں پہلے تھے واپس آ جائیں گے. پکی بات ہے, شور ہے آپ اس دن, اور آپ صفحے اول میں نظر آئیں گے. میں نے اس دن ویڈیو میں اپنے ویلاگ میں کہا ہے, جس دن یہ توبہ و رجوع کرے گا, میں اگلا اگر کہیں گا تو میں آ کے ہاتھ چومنے کے لیے بھی تیار ہوں. ہمارا کوئی اور جھگڑا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں, اسٹے ود اس. میں پوڈ کاسٹ کے ساتھ پراپر چارم کے ساتھ اچھے کنٹینٹ کے ساتھ آؤں گا, جتنا ہو سکی لمبی پوڈ کاسٹ کریں گے. سپورٹ کریں, سبسکرائب. تھینک یو سو مچ قبلہ. اللہ حافظ. چلیں.